خوشیاں تے گھر ویکھو سجے گئے، سوہنے رب دا حبیب جد پیارا آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، دیکھو آمینہ دی اکھیاں دا تارا آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، حلیمہ تیرے مقدرہ دا حساب کوئی نہ، جیڑا چکیا تو گودی جواب کوئی نہ، بخشاون امت نو رب دا دلارا آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، تعریفاں تیریاں چ سارائی قرآن، تیرا پیار آقا ساڈا ایمان، گناہگاراں دا بن کے سہارا آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، بحر اسیاں دے وچ اسی تر دے، نالے سدراں دے کولوں سہر دے، او تے شہزاد بن کے کنارہ آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا، ویکھو آمینہ دا سوہنا لال آ گیا، جنت کیا سو رب دی نظارہ آ گیا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم ادارہ کنز الایمان انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے تحت دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سیکھنا، سمجھنا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر، بارگاہ لم یزل کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ دعا کرتے ہیں علامہ مولانا محمد نعیم شاکی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بھی ہم ان سے سیکھیں، جو بھی ان سے سمجھیں، اللہ پاک ہمارا سیکھنا، سمجھنا اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صاحب میں نے آپ کو ان میوٹ کی کمانڈ بھیج دی ہے، اپنا مائک آن کریے گا اور آغاز فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ محتشم سامعین حضرات، آج ادارہ کنز الایمان کے توسل سے آپ احباب کے سامنے 3 آیات بینات سورہ بقرہ سے آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 ہے، ترجمہ اس کا ہے اور سے لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم ساتھ اللہ اور 7 دن پچھلے، اور نہیں ہے وہ ایماندار۔ اور مفہومی اس کا ترجمہ یہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وہ ایمان والے نہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے۔ یہ جو آیا کریمہ ہے اس کا پچھلی آیات بینات سے تعلق کچھ اس طرح ہے کہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں وہ خالصتاً مومنوں اور خالصتاً کافروں کے لیے ہیں، یعنی ان میں مومنوں کا ذکر ہے اور کافروں کا ذکر ہے۔ اب جو آیات بینات آ رہی ہیں جن میں سے ایک کا میں نے جو ہے وہ ترجمہ آپ سے عرض کر دیا ہے، ان میں منافقوں کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور جو پچھلی آیات بینات ہیں ان سے اور ان آیات بینات سے بہت سارے اسباق جو ہیں وہ مومنین کے لیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے صرف انہی 3 آیات بینات کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اس لیے اس آیا کریمہ کا جو تعلق ہے وہ مومنین کے ساتھ بھی نہیں ہے اور کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر، یہ میں شان نزول پہلے عرض کر دوں اس آیا کریمہ کا، مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص عبداللہ بن ابی رہتا تھا جس کو وہاں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اور قریب تھا کہ وہ وہاں کا سردار بنا دیا جاتا۔ لیکن جب آفتاب اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کی جلوہ گری ہوئی، حضور مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے، تو مدینہ والوں کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے اور ان کی رونقیں بحال ہو گئیں، ان کو خوشیاں میسر آئیں، تو اس کی عزت اور آبرو میں فرق آ گیا، یعنی عبداللہ بن ابی کی عزت میں حضور کے آنے سے فرق آ گیا کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز میرے مصطفیٰ بن کے، لوگوں کی محبت کا مرکز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف سے ہٹ گیا، جس وجہ سے اس کے دل میں بغض اور عناد کی آگ بھڑک اٹھی۔ مگر یہ بندہ بہت چالاک تھا، اس نے خیال کیا کہ اگر میں ظاہر طور پر مسلمانوں کا مخالف رہوں تو میری خیر نہیں ہے، اس لیے بظاہر تو میں مسلمان ہی رہوں گا لیکن دل کے اندر میں اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن بن کر رہوں گا۔ اور اس نے کیا بھی ایسے کہ ظاہری طور پر یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا اور دل کے اندر یہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ تو اس کے کچھ اور بھی لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کے حواری تھے، اس کو ماننے والے تھے، تو یہ بندہ مسلمانوں کے خلاف کفار سے جب ملتا تو ان سے مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا، ان کو خوش کرتا، اور جب مسلمانوں کی طرف آتا تو مسلمانوں کو خوش کرتا۔ تو یہ آیا کریمہ اس بندے اور اس کی سوچ رکھنے والے ہر بندے کے بارے میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ اب دوسری بات جو میں اس آیا کریمہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیا کریمہ سے پہلے 4 آیات بینات ایسی گزری ہیں جن کے اندر مسلمانوں کی صفات کا ذکر ہے، اور 2 آیات بینات اس آیت سے پہلے ایسی گزری ہیں جن کے اندر خالصتاً کھلے عام کافروں کا ذکر ہے۔ اب یہ جو آیات بینات ہیں یعنی آیت نمبر 8 سے یہ ٹوٹل 13 آیات بینات ہیں جن کے اندر نہ کافروں کا ذکر ہے نہ مومنوں کا ذکر ہے۔ ان 13 آیات بینات کے اندر منافقوں کا ذکر ہے اور ان کے عیوب بیان کیے گئے ہیں، ان کے ارادے بیان کیے گئے ہیں، ان کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ اب آپ محتشم سامعین حضرات اس سے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ منافق جو لوگ ہیں کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ 13 آیات بینات میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔
4 آیات بینات میں اس سے پہلے مسلمانوں کی صفات کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور صرف 2 آیات بینات میں اللہ نے کافروں کا ذکر فرمایا ہے، اور منافقوں کا ذکر رب تعالیٰ نے کل 13 آیات بینات میں فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ان کے ارادے خطرناک ہیں، ان کی سوچ خطرناک ہے، اس لیے اللہ کریم نے وضاحت کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور پھر اسی طرح یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور کفار کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگلی بات عرض کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وَمِنَ النَّاسِ، اس آیہ کریمہ کے ابتدا میں یہ جو لفظ ہے نا الناس، ناس، اللہ کریم جل وعلا نے لفظ ناس کا ذکر فرمایا، یعنی یہاں پر اللہ نے مومن بھی نہیں فرمایا، کافر بھی نہیں فرمایا، اور مطلقاً ناس کا لفظ، کیونکہ ناس جو ہے لفظ ناس یہ نس یون سے نکلا ہے۔ ایک مطلب یہ جو ہے نا اہل علم نے بیان فرمایا ہے، اور اس کا معنی ہے بھول جانا۔ تو کیونکہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے، اکثر اوقات اپنا رستہ بھول جاتا ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے، نیکی کرنا بھول جاتا ہے، تو اس لیے ان جو انسان ہے یہ نسیون سے بنا ہے، اور اس کو ناس بھی کہتے ہیں، ناس کیونکہ جمع ہے۔ اس کے علاوہ انسن بھی بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ انسن سے مشتق ہے، یعنی انسن سے ناس جو ہے یہ نکلا ہے، جس کے معنی ہے دیکھنا، ظاہر ہونا۔ تو بہرحال یہ تو ایک تھوڑی گہری بات تھی جو میں نے عرض کر دی سامعین کے ذوق کے لیے۔ تو اب اس آیہ کریمہ کے اندر منافقین کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کریں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کے اسلام کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو تنبیہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ لوگ فریبی ہیں، یہ لوگ دھوکے باز ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے عیوب قرآن کے اندر مختلف جگہ پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ غزوات کے اندر فتور پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے اس لیے مسلمانوں کو ان کے عیوب سے خبردار کیا۔ یہ میرے مالک کا فضل ہے، میرے مالک کی رحمت ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ اللہ کا فضل ہے کہ رب نے مومنوں کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کریم جل وعلا فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وما ہم بمومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ان کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے، یہ ایمان سے آری ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کریم جل وعلا نے ان کے عیوب اگلی آیات بینات میں جو بیان فرما دی ہیں۔ اس لیے ایک تو فائدہ اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ ہوا اس سے کہ جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کریں اور کفر کا اعتقاد رکھیں، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کے عقائد کفریہ تھے اور زبانی یہ مسلمان تھے لیکن ان کے عقائد کفریہ تھے۔ تو ایسے لوگ اگر ان کا جو زبان سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسلام زبان سے اپنے آپ کو وہ مومن کہیں، لیکن اگر ان کے عقائد کفریہ ہیں تو اس آیہ کریمہ نے یہ واضح کر دیا کہ وہ لوگ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو بندہ مومن ہوگا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوا، اور دوسرا فائدہ اس آیہ کریمہ سے یہ ہوا کہ اسلام کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اتنا خطرہ کافروں سے بھی نہیں ہے جتنا خطرہ جو ہے وہ منافق سے ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کافر سے بھی کوئی بدتر ہے تو وہ منافق ہے، کیونکہ وہ دھوکے باز ہے، اور یہ اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں آگاہ فرما دیا، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس آیہ کریمہ میں ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے کہ دیکھو جی منافقین اللہ اور قیامت کو دل سے مانتے تھے، پھر قرآن نے ان کے ماننے کا کیوں انکار کیا؟ تو اس لیے کیا کہ وہ غلط طریقے سے مانتے ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں منافق، لیکن مانتے کیسے ہیں؟ غلط طریقے سے، یعنی کہ کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے، قیامت کو اپنی نجات کا دن مانتے تھے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے عقائد غلط تھے، نظریات غلط تھے، اس وجہ سے ان کو منافق کہا گیا۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ سے یہ بھی بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کوئی بندہ
لاکھ اللہ کریم جل وعلا کو مانتا ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رب تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ منافق ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ تو لہذا اس آیا کریمہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوں گی کہ ایسے لوگ قطعاً مسلمان نہیں ہیں، مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 9 کی طرف۔ اللہ کریم جل وعلا کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ فریب دیتے ہیں اللہ اور ان کو جو ایمان لائے، اور نہیں فریب دیتے مگر جانو اپنی کو اور نہیں سمجھتے۔ اس کا عام فہم ترجمہ یہ ہوگا کہ فریب دینا چاہتے ہیں وہ اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں شعور انہیں۔ یہ بھی آیا کریمہ منافقین کے بارے میں، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ 13 آیات بینات ہیں کہ جن کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اس آیا کریمہ کا خلاصہ یہ ہوگا کہ منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور اپنے گمان میں وہ خدا تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فریب دے رہے ہیں، حالانکہ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو فریب دے رہے ہیں، ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ در حقیقت وہ خود کو فریب دے رہے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ خود کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، وہ خود کو جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس پر کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فریب اسی کو دیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت سے ناواقف ہو، جس سے چیزیں چھپی ہوئی ہوں، جس کو علم نہ ہو، اس کو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، فریب دے سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو کوئی فریب اور دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ نہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ وہ ابتدا سے ہی ہر ایک کی حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا جو ہے وہ حکم بھی ارشاد فرما دیا اور اپنے غلاموں کو بتا بھی دیا۔ ہر چیز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بلکہ حضور کی شان تو ورا الورا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی غلامی میں رہنے والے جو ہیں، ان کو اللہ کریم جل وعلا نے یہ تمام اعزاز اور شان عطا فرمائی۔ آپ دیکھ لیں کہ مشکات شریف باب الکرامات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ کو، جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی، شیر نے اس کا منہ سونگ کر پھاڑ دیا، لہذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب شیر کو کیسے پتا چلا کہ عتبہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے؟ تو اب اگر شیر کے پاس اتنا علم ہے، جانور کے پاس اتنا علم ہے، اور شیر حضور کا غلام ہے، تو اگر غلام جانور کی یہ شان ہے، تو اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف، عظمت رکھنے والا اور شان رکھنے والا جو اللہ کا پیارا محبوب ہے اور تمام نبیوں کا امام ہے، اس کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ کافروں کی، یہ منافقوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس چیز کا ان کو ادراک ہی نہیں ہے، اس چیز کی انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، اس چیز کا انہیں فہم ہی نہیں ہے کہ ہم خود ہی دھوکے کے اندر ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس آیا کریمہ کے اندر اللہ کریم جل وعلا نے جو یہ فرمایا ہے کہ وما یشعرون، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے ایک اس اللہ کا عذاب سمجھ لیں ان کے اوپر، کہ وہ جو دھوکہ دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ فرماتا الا انفسہم، نہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن یہ جو دھوکہ اپنے آپ کو وہ دے رہے ہیں وما یشعرون، اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ اس کا بھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں شعور نہیں، اسے سمجھ نہیں ہے، اتنے بیوقوف ہیں، اتنے جو ہے جناب والا وہ عقل کے اندھے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تھی مختصر تشریح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 کی۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں دلوں ان کے بیماری بس بڑھائی ان کی اللہ نے بیماری، اور لیے ان کے عذاب ہے دردناک بوجہ اس کے تھے وہ جھوٹ بولتے۔
اس کا عام فہم ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقوں کے دلوں میں جو دھوکہ دیتے ہیں مومنین کو، جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور دل سے وہ منافق ہیں، جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ یہ ہے ترجمہ۔ اب یہ بھی آیا کریمہ منافقین کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں اس آیا کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا۔ خلاصہ اس آیا کریمہ کے ترجمے کا یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں ہے، یعنی ایسی بیماری ان کو لگ چکی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی فطرت کے اندر تندرستی ہی نہیں ہے اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری ہے، جھوٹ سوار ہے۔ جوں صحت بخش باتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، ان کی وہ مخالفت کرتے گئے، ان کی مرض بڑھتی گئی اور حضور پر اللہ کی رحمت بڑھتی گئی۔ اللہ جیسے جیسے اپنے محبوب کو صحت بخش باتیں جو ہے وہ عطا فرماتا گیا اور اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے احکامات نازل ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ کا کرم بڑھتا گیا، اسی طرح ان لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے مرض بھی بڑھتا گیا۔ اور جس طرح کے جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مرض ہے نا، یہ ان کا رکنے والا نہیں ہے، یہ مرض ان کا ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ مرض ان کا بڑھتا جائے گا۔ اب ناظرین کرام ہمیں سوچنا یہ چاہیے جی، ان کی جو مذمت ہو رہی ہے منافقین کی، آیت نمبر 8 کے اندر، آیت نمبر 9 کے اندر، آیت نمبر 10 کے اندر، آگے بھی آیت نمبر 11 12 13 تمام آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کی مذمت فرما رہا ہے مختلف انداز کے اندر۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، رب تعالیٰ کی جو ہے رب تعالیٰ کے اوپر ان کا اعتقاد تھا، رب کی ذات کو وہ مانتے تھے، لیکن بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، ان کا اعتقاد صحیح نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں مانا جائے گا۔ اب یہ ان کی مرض بڑھ رہی ہے۔ اب اسی طرح روحانی بیماریوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے، جب انسان کی روح کے اندر بیماری شرائط کر جاتی ہے تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہر درخت کو جو ہے بارش آپ دیکھ لیں جب بڑھتی ہے، بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس میں شدت آتی ہے، تو بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، درخت کا قد بڑھتا ہے، پھل بڑھتا ہے، رنگ بڑھتا ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں، اور جس کا تخم اچھا ہو، بیج اچھا ہو، اس میں عمدہ پھل پھول لگتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی آیتیں رحمت کی بارش ہیں جس سے مومنوں کو شفا ملتی ہے، اور جن کی اصل میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، ان کی بیماری بڑھتی ہے۔ اس میں ان کا اپنا قصور ہے نہ کہ قرآن کا قصور ہے، اور ان کی بیماری بڑھ کیوں رہی ہے اس میں بھی ان کا قصور ہے نہ کہ کسی اور کا قصور ہے۔ جیسے کہ یہاں پر میں ایک دلچسپ حکایت بھی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص نے کسی حکیم کے پاس جا کر کہا کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کا دوا درکار ہے۔ حکیم صاحب حیران ہو گئے، یعنی کہ گناہوں کی دعا اب میں کیا دوں؟ وہ حکیم بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ کمبوڈر کوئی مرد خدا تھا، کہنے لگا کہ توبہ کے پتے لے لو، شکر کے پھول لے لو، شکر کے پھول لے لو، عبادت کے بیج لے لو، ریاضت کی جڑیں لے لو، اور ہم وزن لے کر مجاہدے کے ہاون دستے میں کوٹ لو اور اپنے آنسوؤں میں تر کر کے صبر کی آگ پر پکا لیں، اخلاق کی گانڈ سے میٹھا کر کے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کہنے لگا اس کا پرہیز کیا ہے؟ جواب دیا کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے، اور اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادات کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ، گناہوں کے گرد و غبار سے صاف کر دے تاکہ یا راستہ یار کے آنے جانے کے قابل بن جائے۔ نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹا ڈال تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اس لیے احباب ذی وقار اور محتشم سامعین حضرات، اس آیا کریمہ کا بھی مدعا، خلاصہ، نتیجہ، نچوڑ یہ نکلا کہ جب تک کسی کا عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے
اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کریم جل وعلا نے فرما دیا کہ وہ خوش فہمی میں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے کہ ہم جو اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں تو اس میں ہم بڑے آگے جا رہے ہیں، تو ایسا قطعا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اندر بیماری لگ چکی ہے اور اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے، بلکہ ان کی بیماری بڑھتی جائے گی، مرض بڑھتا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھٹلاتے تھے، وہ جو جھوٹ بولتے تھے، یہ اس کا صلہ ہے ان کو۔ اس لیے ان تمام جو 3 آیات بینات میں نے عرض کی، مختصر اس کی تشریح کی، تو ان کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامل مومن بن جائیں، کامل ایمان والے بن جائیں، تو ہمیں منافقین سے بچنا ہوگا۔ منافقین وہ گروہ ہے جو کافروں سے بھی سخت ہیں، جو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو منافقین سے بچنا یہ اللہ کریم جل وعلا کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیار اور سرکار کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم شاکی صاحب نے قرآنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی اسی طرح جو ہے وہ آیت نمبر 11، 12 اور 13 کا آپ احباب کے سامنے ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ احباب نے تشریف لے کے آنا ہے۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔